ثاقب صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ جو عورت بچہ جننے کے 2-3 دن بعد فوت ہو جاتی ہے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے۔ حمل کی وجہ سے کوئی بھی عورت جب موت کا شکار ہوتی ہے تو اس کو شہادت کا اجر ملتا ہے، چاہے حمل کے دوران یا بچہ پیدا ہونے کے بعد، یعنی اسی نفاس میں، کیونکہ وہ بچے کی پیدائش ہی کے سبب سے پھر اس کی موت ہوئی ہوتی ہے۔ چونکہ عورت کے لیے بچہ پیدا کرنا یہ اسلام میں بہت ہی مبارک عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل بڑھانے کی ترغیب دی عورت کو، تزوج الودود الولود، کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے۔ تو کیونکہ کثرت اولاد کی اسلام میں بہت ترغیب ہے، تو اس لیے شریعت نے اس کے بڑے فضائل سنائے ہیں کہ اس دوران عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے، بچہ جننے میں اگر موت کا شکار ہو جاتی ہے، یا پیٹ میں بچہ ہو، یا بچہ جننے کے بعد اسی کی کمزوری کی وجہ سے اس کو کوئی موت ہو جاتی ہے، تو یہ سب شہادت کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں۔ میں نے پچھلے دنوں اپنی زوجہ کو کسی مرد کے ساتھ فون پر باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا، جو کہ یہ سلسلہ بقول زوجہ کے پچھلے 2-3 مہینوں سے چل رہا تھا۔ باوجود اس کے کہ میں نے اپنے شادی کے 7 سال میں کبھی زوجہ کو ماں بہن کی گالی تک نہیں دی، نہ مارا، نہ پیٹا، نہ تھپڑ مارنا تو دور کی بات، میں نے اسے ہر طرح کا پیار اور لاڈ دیا تھا۔ حالانکہ فون پر بات کرتے وقت بھی میں نے جب زوجہ کو دیکھا تو مجھ سے ہاتھ تک نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ میں نے پچھلے 7 سال تک اسے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اب بتائیں، اتنی نرمی کے باوجود بھی اس نے دھوکہ دیا۔ زوجہ نے معافی مانگی جو کہ میں نے معاف کر دیا، پھر بھی وہ جھوٹ بہت بولتی ہے، اعتبار کرنے کو جی نہیں چاہتا اب، لیکن اس بات کی بھی فکر ہے کہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ تو مجھے یہاں کس بات کا حکم ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صبر تو میں نے کر لیا، غصہ بھی پی گیا، اب میں کیا کروں؟ دیکھیں، میں شرعی مسئلے بتا سکتا ہوں، لوگوں کے ذاتی معاملات میں مشورہ دینا میرے لیے اس چینل پہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مشورہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی بات سنی جائے، پورے حالات دیکھے جائیں، اس کے بعد مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ شرعی مسئلہ بتایا جا سکتا ہے کہ شریعت میں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ طلاق بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں سختی کرنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کے لیے شرعاً سختی کرنا بھی جائز ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی محبت کی کمی سے ایسا ہوا تو تھوڑی محبت کا کہ چولہا تھوڑا سا بڑھا دیں، تو شرعاً یہ تینوں اسٹیپ آپ کے لیے جائز ہیں۔ باقی کرنا کیا چاہیے یہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، باقی یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا لے، تو اگر آپ طلاق کی طرف جاتے ہیں تو وہ نقصان پہنچانا نہ پہنچانے سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، وہ اس کا اپنا عمل ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نقصان کیوں پہنچایا، شرعاً آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ سختی کرنے سے بھی وہ اپنے اوپر کوئی نقصان کر بیٹھتی ہے تو بھی آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ آپ کو یہ رائٹ دیا ہے شریعت نے کہ اس کو یہ کیونکہ یہ بڑی غلطی ہے نا، چھوٹی غلطی نہیں ہے یہ، لیکن بہرحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہو سکتی ہے، غلطی سے اس نے توبہ کر لی ہے، تو پھر مہلت بھی دی جا سکتی ہے اس کو۔ نارملی تو کوشش اصلاح ہی کی کرنی چاہیے سوسائٹی میں، طلاقوں کی طرف جانا یہ نارملی اچھا کام، کوشش کرے کہ اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہو جائے وہ۔ باقی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، آپ کے دل میں ایک ہمیشہ کے لیے وسوسے بیٹھ گئے یا نہیں بیٹھے، آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ ہنگو سے کسی نے پوچھا ہے، میرے ذہن پر بوجھ ہے، ہر وقت سوچوں میں گم رہتا ہوں اور قسم قسم کے خیالات ذہن میں آتے ہیں، اس کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ یا کوئی اور حل بتائیں۔ بے روزگار ہوں، کوئی کام نہیں مل رہا، اور میری خواہش ہے کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں کام کے لیے، تو اگر اس کا کوئی حل ہو یا کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ بھائی صاحب، رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں، فجر کے بعد پھر ایکسرسائز کیا کریں، شام کو جم جایا کریں، اور باقی سارا دن جو ہے 5 نمازیں جو فرض ہیں سنت مؤکدہ کے ساتھ وہ پڑھا کریں، اور جتنا ٹائم بچتا ہے وہ پھر کام تلاش کرنے میں لگائیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کام مل جائے گا۔ اگر ملک میں نہیں مل رہا، باہر جا کے مل رہا ہے تو باہر چلے جائیں، تو رزق تلاش کرنے کے لیے کہیں بھی جایا جا سکتا ہے، یہ کام کریں۔ باقی قسم قسم کے خیالات جو آ رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے آپ فارغ ٹائم زیادہ ہے آپ کے پاس، تو جب انسان فارغ ہوتا ہے تو قسم قسم کے خیالات آتے ہیں، پھر بھی خیالات آ رہے ہوں تو پھر بھائی کوئی ڈاکٹر کو دکھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔